اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ندیم ریاض آپ کی خدمت میں آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کے آئے۔ آپ کو ہم نے جو واقعہ کربلا کے بارے میں حصہ اول اس سے پہلے ویڈیو پیش کی تھی، آج ہم اس کا جو آخری حصہ اور حصہ 2 ہے یہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو شروع سے جو اس کا پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا واقعہ کربلا کا، وہ بتایا تھا، اور قریش سے شروع کرتے ہوئے ہم آ گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی حکومت تک۔ تو آج ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنا دوسرا حصہ۔ اسی قسم کی جو ویڈیو ہیں اسلامک، وہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل ہے اسلامک ہسٹری، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے۔ اسی طرح کی آپ کو انشاءاللہ ہم تاریخی جو واقعات ہیں، جو مسلم حکمران ہیں، ان کے بارے میں پوری ہم آپ کو معلومات انشاءاللہ ہسٹری دیں گے، جس میں آگے جا کے انشاءاللہ 1200 سالہ جو مسلم حکمران رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک ایک کر کے جو آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن شریف کے بارے میں اور صورتوں کے بارے میں اور فرائض کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر معلومات فراہم کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایجوکیشن چینل ہے اسلامی ہسٹری کے متعلق۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں واقعہ کربلا کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کو۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں اپنا جو بیٹا تھا یزید کو، اس کو ولیعہد بنا دیا تھا، تو اس وقت بھی جو بہت ہی جلیل القدر صحابہ تھے، ان میں سے کئی نے آپ پہ بیعت نہیں لی تھی، جن میں حضرت امام حسین بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ تو یہ 4 صحابہ کے صاحبزادے تھے جنہوں نے بھی بیعت نہیں لی تھی، اور حضرت امام حسین خود صحابی تھے تو انہوں نے بھی بیعت نہیں لی تھی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ اس طرح کے طبیعت کے یا سخت مزاج نہیں تھے، نرم دل انسان تھے، تو اس لیے انہوں نے کوئی ان سے نہ زور زبردستی بھی نہیں کی اور نہ جبراً ان سے بیعت لی۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جب یزید ولیعہد بنے، تو یزید کو تو پتہ تھا کہ یہ جو اگر کہ ان لوگوں سے بیعت نہیں لی گئی تو یہ بہت ہی جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کی اولادیں، تو آگے جا کے ان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ جو مدینہ کے اس وقت گورنر تھے ولید بن عتبہ، ان کو انہوں نے خط لکھا، ان سے کہا کہ بھئی ایک تو اس کا انتقال کا بتایا حضرت امیر معاویہ کا، دوسرے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبیر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تینوں سے آپ بیعت لو، اور جب تک یہ بیعت نہ کریں ان کو نہ چھوڑو۔ یہ خط گورنر کو ملا، جو اس کے بارے میں اطلاع مل گئی حضرت عبداللہ بن زبیر کو، تو آپ جو تھے نا اسی رات وہ وہاں سے مدینے سے نکلے اور مکہ پہنچ گئے۔ جب آپ مکہ پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد جب یزید کو اطلاع ملی، اس نے پھر اپنا ایک لشکر بھیجا وہاں پر، سپہ سالار بھیجا کہ ان کو جو ہے یا تو بیعت دلوائیں یا ان کو گرفتار کریں۔ تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے اور ان کے ساتھی، انہوں نے اس لشکر کو شکست دے دی، اور اس طرح جو مکہ کا کنٹرول تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آ گیا۔
اب حضرت امام حسین جو رہ گئے مدینے میں، پھر آپ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ مدینے سے مکہ جائیں گے، تشریف لے جائیں گے۔ تو بعض روایت یہ ہے کہ آپ رات کو جو ہے وہ حضرت اپنے بھائی جو تھے امام حسن، اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک پہ گئے، وہاں پر انہوں نے رات گزاری، نماز پڑھی، الوداع کہا۔ اور بعض روایت میں یہ کہ آپ 2 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے زیارت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے مدینے سے روانہ ہو گئے مکہ کی طرف۔ راستے میں آپ کو جو لوگ ملتے گئے، ایک انہوں نے آپ کو وہ یہ سمجھے کہ وہ آپ جو ہے نا کوفے کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ سے منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 84 افراد کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ مدینہ چھوڑنے سے پہلے، یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو، رات بھر آپ نے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ اور بھائی امام حسین کی قبر مبارک کو حاضری دی، دعا پڑھی اور ودا کیا۔ آپ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ فرزندان، بھائی بہنیں، بھتیجے بھانجے اور عزیز و اقارب ساتھ تھے، سوائے محمد بن حنفیہ کے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے جانے سے منع کیا۔ امام حسین 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچ گئے اور آپ نے 8 ذی الحج تک تقریباً 4 ماہ سے زیادہ مکہ میں قیام کیا۔ پھر جو آپ کو حضرت امام حسین کو کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے، ان کے ایلچی آنے لگے اور ان کے قاصد بھی آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ اتنے جو تاریخ میں لکھا ہوا کہ اتنے خطوط آئے تھے کہ تقریباً 3 بھوریاں جو ان کی خطوط سے بھر گئی تھیں۔ اس کے علاوہ جو عراق میں یہ خبر جا چکی تھی کہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید سے بیعت نہیں کی اور حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ لوگ جو سارے تھے وہ ایک امام حسین کے چاہنے والے تھے، سلیمان بن زرد خزائی، ان کے گھر میں وہ جمع ہو گئے اور پھر انہوں نے وہاں پر جو ہے لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا اور خط بھیجنا شروع کر دیا حضرت امام حسین کو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے جو چچا داد بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل کو، ان کو حالات جانچنے کے لیے کہ بھئی یہ لوگ خط بھیج رہے ہیں، ایلچی بھیج رہے ہیں، کیا واقعی یہ لوگ بیعت کریں گے، تو اس لیے انہوں نے اپنے چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے کے لیے روانہ کر دیا اور آپ کو ایک خط بھی دیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل 15 رمضان کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 5 شوال کو کوفے میں مختار بن ابی عبیدہ سقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے آنے کی خبر ملتے ہی تقریباً 18,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً سنا پہلے دن میں، باقی کا ہے 2-3 دن میں اور مزید تقریباً 40,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ جب یہ خبر پہنچی یزید کو تو اس نے پھر یہاں کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہ کیونکہ ان سے حضرت امام حسین، حضرت مسلم سے اور اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی اور اس طرح یہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ بیعت ہوتے رہے۔ 40,000 افراد نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بشیر بن نعمان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ جو بصرہ کے گورنر تھے عبید ابن زیاد، ان کو لا کر یہاں کا گورنر بنا دیا کوفے کا۔ یہ جو تھے عبید اللہ بن زیاد، یہ بہت سخت طبیعت کے تھے اور مطلب ایک ظالم کہہ لیں یا زیادہ اپنی بات پہ اٹل اور بات کو منوانے والے، اس طرح کے شخص تھے۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو لوگوں نے بیعت کر لی تھی ان سب کو پہلے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا
لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی. پھر انہوں نے جو قبائل کے سردار تھے ان کو بلایا، ان سے کہا کہ بھئی جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو حوالے کریں. اس طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو گئے اور جو ہے آپ کے اپنے جو ہے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد جو تھے نا حضرت جب یہ حالات ہوئے تو حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر سے مختار سبقی کے گھر سے نکل کے ہانی بن عرو کے گھر آ گئے اور یہاں بھی لوگوں نے آنا شروع کر دیا. جب یہاں بھی لوگوں نے آنا شروع کیا تو پھر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جو ہے نا یہاں کے حالات سازگار ہیں اور آپ تشریف لے آئیں. دوسری طرف ابن زیاد مسلم بن عقیل کو تلاش کر رہا تھا کہ اس کے غلام معقل نے ان کے گھر کا پتہ چلا لیا اور عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا. ابن زیاد نے محمد بن اشد کو گرفتاری کے لیے بھیجا. ابن اشد جان بخشی کا وعدہ کر کے انہیں ابن زیاد کے پاس لے آئے، لیکن ابن زیاد جان بخشی پر راضی نہ ہوا، جس پر مسلم بن عقیل نے ابن اشد سے کہا کہ میرا بچانا تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن اتنا کرنا کہ حضرت امام حسین کو میرے انجام کی خبر دے کر کہہ دینا کہ کوفے والوں پر ہرگز اعتبار نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے لوٹ جائیں. اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھ میزبان ہانی بن عرو کو محل کی چھت پر کھڑا کر کے قتل کر دیا. بعض روایت میں ہے کہ آپ کو اوپر سے نیچے گرا دیا جس سے آپ شہید ہو گئے، بعض میں ہے کہ آپ کو قتل کر دیا. اب امام حسین جو روانہ ہوتے ہیں کوفے کی طرف مکہ سے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 4 ماہ 5 دن قیام کے بعد 8 ذی الحج کو 84 افراد کے ساتھ مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے، مگر بہت سارے لوگوں نے آپ کو روکا. ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام حسین کے پاس آئے تاکہ کوفے کے سفر سے آپ کو منع کرے، مگر امام حسین نہیں مانے. حضرت امام حسین کے اس سفر میں کئی افراد آپ کے ساتھ شامل بھی ہوئے اور بعض نے آپ کو جانے سے منع بھی کرتے رہے. حضرت ابن زبیر نے بھی آپ کو یہی رائے دی، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفے جانے سے منع کیا اور حضرت ابن عمر نے بھی نہ جاننے کی رائے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے اختیار کرنے میں مختار کیا تھا، مگر آپ نے آخرت کو ترجیح دی اور آپ بھی چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں اس لیے آپ بھی آخرت کو ہی اختیار کیجئے اور دنیا آپ کو نہیں ملے گی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا اور بالآخر حضرت ابن عمر نے روتے ہوئے کہا، گلے لگا کر رخصت کیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری ایک نہ سنی اور کوفے جانے کے لیے نکل گئے، حالانکہ ان کو اپنے والد ماجد اپنے بھائی صاحب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کوفہ والوں کا تجربہ ہو چکا تھا. اسی طرح آپ کو جابر بن عبداللہ، ابو سعید اور ابو واقد اللیثی نے سمجھایا، مگر آپ نے عراق جانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا. آپ کے تشریف لے جانے کے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ عنقریب ہی اپنے حرم محترم بچوں کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہید کر دیے جائیں گے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سنی تو حضرت ابن عباس رونے لگے اور فرمایا کہ اب تو ابن زبیر کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ گئی. پھر عبداللہ بن زبیر کو دیکھ کر فرمایا کہ تم جو کچھ چاہتے تھے وہ ہو گیا، لو یہ حسین نکلے جاتے ہیں اور تمہیں اور ہم حجاج کو چھوڑے جاتے ہیں. بالآخر اہل عراق کے بہت سے خدود و قاصدوں کی وجہ سے آپ 8 ذی الحج کو مرد، عورتوں اور بچوں کے مکہ معظمہ سے عراق کی طرف چل دیے. حضرت امام حسین جو راستے میں تھے تو آپ نے کوفے کے لوگوں کو خط لکھا اور اپنے کوفے کی روانگی کی اطلاع دی. یہ خط لے کر قیس بن مظہر سیدابی کوفہ روانہ ہوا، مگر ان کو قادسیہ کے مقام پر ابن زیاد کے سپاہی نے ان کی تلاشی لینا چاہی تو انہوں نے وہ خط پھاڑ دیا. پھر ان کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا اور محل کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا، جس سے یہ شہید ہو گئے.
حضرت امام حسین جب زبالہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو مسلم بن عقیل، ہانی اور عبداللہ بن یختر کی شہادت کی خبر ملی۔ اہل قافلہ نے واپسی کا مشورہ دیا، مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے بھائی کے دشمنوں کو پکڑ لیں۔ غرض قافلے کا سفر جاری رہا۔ کچھ دور چل کر محمد بن اشد اور عمرو بن سعد کے قاصد، جنہیں ان دونوں کی وصیت کے مطابق حضرت امام حسین کو کوفہ آنے سے روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ملے۔ ان سے کوفے کے حالات جاننے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، اے لوگوں، جو ہمارے ساتھ تلواروں کے سامنے صبر کر سکتا ہے اور جان قربان کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے اور دوسرے جا سکتے ہیں۔ پھر جب عبداللہ بن زیاد کو امام حسین کے کوفہ آنے کی خبر ملی تو اس نے اپنی فوج کے سربراہ حسین بن نمیر کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ روانہ کیا۔ جس میں حر بن یزید رہائی کا 1000 کا لشکر بھی شامل تھا۔ حر کے سپاہی زور کے بعد امام حسین کے لشکر کے سامنے آ گئے تو امام حسین نے حر، اس کے لشکر اور گھوڑوں کو بھی پانی پلانے کا حکم دیا۔ آگے چل کر ذی چشم کے مقام پر حر بن یزید 1000 سپاہیوں کے ساتھ ابن زیاد کے حکم پر آپ کو گھیر کر لے جانے کے لیے آیا۔ اس سے آپ نے فرمایا، میں خود نہیں آیا بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ آپ آ کر ہماری رہنمائی کریں۔ اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں۔ مگر حر نے کہا کہ ہمیں تو حکم ملا ہے کہ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو اذان کے بعد امام حسین نے خطاب فرمایا، یہ ایک عذر ہے اللہ کی بارگاہ میں اور تمہارے یہاں، لوگوں میں تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ تمہارے خطوط ملے اور تمہارے قاصد اور ایلچی میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں تمہاری طرف آؤں، اور تم نے کہا کہ ہمارا امام نہیں ہے، شاید اللہ تمہیں میرے وسیلے سے رائے راست پر گامزن کر دے، بس اگر تم اپنے عہد و پیمان میں قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں آتا ہوں، اگر نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر حر اور اس کے سپاہیوں نے بھی نماز پڑھی امام حسین کی امامت میں۔ پھر عصر کے وقت بھی اسی طرح نماز ادا کی گئی۔ پھر آپ روانہ ہوئے تو حر اس کے سپاہی بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ صبح ہوتے ہی امام حسین نے ابیزہ کے مقام پر رک کر نماز فجر ادا کی اور پھر روانہ ہوئے اور نینوا ظہر کے وقت پہنچے۔ امام حسین حر کے سپاہی اسی طرح چلتے رہے اور حر امام حسین کو یہ کہہ کر روکتا رہا کہ ابن زیاد نے قاصد بھیجا ہے کہ میری نگرانی کرے اور آپ کو گرفتار کر کے پیش کرے، مگر امام حسین چلتے رہے اور کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچ گئے تو حر نے ایک خط کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد کو امام حسین کے کربلا میں ٹھہرنے کی اطلاع دی تو اس نے فوری طور پر خط کے ذریعے امام حسین سے بیعت لینے کا مطالبہ کیا، ورنہ قتل کی دھمکی دی۔ عمر ابن سعد کی کربلا آمد۔ عمر بن سعد امام حسین کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے روز 3 محرم کو 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ امام حسین عمر ابن سعد کے درمیان مذاکرات۔ عمر ابن سعد نے قرطہ بن قیس حنظلی کو امام حسین کے پاس بھیجا تو امام حسین نے ان سے فرمایا کہ تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ یہاں آ جاؤ، اب اگر وہ مجھے نیچے آتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر ابن سعد جواب سے خوش ہوا اور ابن زیاد کو خط کے ذریعے اس بات سے آگاہ کیا، مگر ابن زیاد نے امام حسین اور صاحب سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ 7 محرم پانی کی بندش۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین کے اصحاب کے لیے پانی بند کر دیا جائے، جس پر ابن سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے بٹھا دیا تاکہ پانی نہ لے سکیں یہ لوگ۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت عباس اپنے ساتھیوں کے ساتھ
پانی لے آئے تھے۔ عمر صاحب چاہتا تھا کہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے اور جنگ کی نوبت نہ آئے، اس لیے اس نے کئی دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات بھی کیے اور ابن زیاد کو بھی لکھا کہ امام حسین مان گئے ہیں واپسی کے لیے، مگر ابن زیاد نے ان کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے بیعت لینے یا جنگ کرنے کی صورت میں بیعت کرنے یا جنگ نہ کرنے کی صورت میں لشکر شمر بن ذیلجوشن کی تحویل میں دینے کی بات کی۔ 9 محرم سن 61 ہجری کو شام میں شمر ابن زید کا حکم لے کر عمر سعد کے پاس کربلا پہنچا اور حکم نامہ عمر سعد کے حوالے کیا۔ عمر سعد نے کہا کہ میں اپنی ذمہ داری اٹھا لوں گا۔ ایک روایت کے مطابق شمر نے حضرت علی کے بیٹوں جو ام المؤمنین سے ہیں جاں بخشی کی پیشکش کی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہمیں امان دیتے ہو، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امان نہیں ہے۔ عاشورہ کی صبح کو امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنی مختصر فوج 32 سواروں اور 40 پیادوں کو منظم فرمایا۔ لشکر کے دائیں بازو کو ظہیر بن خیر اور بائیں بازو حبیب بن مظاہر کو تعینات کیا اور پرچم ابو الفضل العباس کے حوالے کیا۔ دوسری طرف عمر سعد نے اپنے 4000 لشکر کی صفوں کو منظم کیا اور عمرو بن حجاج زبیدی کو میمنہ، شمر بن ذیلجوشن کو میسرہ، غرطہ بن قیس احمسی کو سوار دستے اور شبس بن ربی کو پیادہ دستے کی کمان دے دی۔ شمر نے امام حسین سے 9 اور 10 کی رات میں کہا یا جنگ کرو یا بیعت۔ امام حسین نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے کہا کہ بیعت نہیں کروں گا، کل جنگ کروں گا، آج کا دن دے دو۔ دونوں نے وقت دینے سے انکار کر دیا، مگر حر نے کہا کہ آج رات آپ وقت لے لیں اور آج رات جو جنگ نہیں ہوگی۔ پھر ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے رہے۔ تہجد کی نماز کے بعد امام زین العابدین سے کہا کہ تم بیمار ہو، جنگ نہ کرنا، مگر خیال رکھنا۔ پھر اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ صبح 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھی۔ حر بن یزید جب دیکھا کہ جنگ ہوگی تو انہوں نے یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ مل گئے۔ امام حسین کے 4 بھائی تھے، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت زینب جو بہن تھیں، ان کے 2 بچے اون و محمد، حضرت قاسم بن حسن 16 سال کے تھے، 19 لوگوں کو قتل کر کے آئے، پھر ایک تیر لگا، پھر علی اکبر میدان میں نکلے اور ایک تیر لگا، پھر علی اصغر شہید ہوئے، پھر عباس شہید ہوئے، پانی لینے گئے، ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا، پھر گلا کٹا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر امام حسین نکلے اور حضرت زینب سے کہا کہ تم گھر سنبھالو، اور پھر زبردست مقابلہ کیا۔ یہ جو امام حسین کا لشکر تھا 72 افراد تھے، اور آگے جو تھے وہ ہزاروں افراد تھے ابن زیاد کے لشکر، تو کوئی مقابلہ تو تھا ہی نہیں۔ امام حسین کا ایک مقصد تھا، اس کے لیے آپ گئے، تشریف لے گئے تھے، اس پہ آپ قائم رہے اور بیعت نہیں کی آپ نے۔ روایت یہ ہے کہ جو جیسی جنگ شروع ہوتے ہی آپ کے 50 اصحاب جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے پہلی، باقی جو تھے بنی ہاشم کے لوگ رہ گئے تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے پھر مقابلہ کیا، اور ایک ایک نے، تاریخ میں آتا ہے کہ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ 70 اس نے
لوگوں کی جہنم رسید کیا، کسی میں 60 آتا ہے، کسی میں 50 لوگوں کو مارا، تو اس طرح کی روایتیں مختلف ہیں۔ تو بہت ہی شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بعد، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے بعد، پھر حضرت امام حسین ہی بچے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا 6 مہینے کا، علی اصغر، پھر آپ نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ یہ پیاسا ہے کہ مسکی کا خیال کریں، تو کسی طرف سے ایک تیر آیا، اس کے حلق میں لگا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین ہی بچے تھے۔ تو پھر بھی جو ابن زیاد کے فوجی تھے، سپاہی تھے، وہ نہیں آ رہے تھے قریب، تو کافی دیر تک یہ چلتا رہا۔ پھر آخر میں ایک دم سے جب سب طرف سے تیر کی بارش ہوئی تو آپ بھی، امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ تو اس طرح یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ آپ کی شہادت پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جو خواتین تھیں ان میں سے جو خواتین تھیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیٹیاں تھیں، جس میں حضرت زینب بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھیں۔ اور اس کے بعد 3 اور بھی خواتین، جس میں رباب بن عمرو قیس، یہ امام حسین کی زوجہ، اور سکینہ بن حسین عبداللہ رفیہ علی اصغر کی والدہ تھیں۔ ام محمد بن حسن بن علی، ام عبداللہ فاطمہ بن حسن محمد بن حسن امام محمد باقر کی والدہ، زوجہ امام سجاد۔ تو ان اسیروں کو پہلے کوفہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے ان کو شام روانہ کیا گیا، جہاں انہوں نے 10 دن قیام کیا۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے درمیان جنگ ہونے سے، مسلمانوں کے خون بہنے سے بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کو سے صلح کر لی تھی، ان کو حکومت دے دی تھی، تو بالکل یہی کردار کرنا چاہیے تھا یزید کو، کیونکہ یزید کے والد کو ہی امام حسین کے بھائی نے خلافت دی تھی۔ تو یہ بہت اچھا موقع تھا۔ اور سنا یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں یہ شرط تھی کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ خلافت واپس پہنچے گی۔ تو یہ واپس پہنچنے کا بہت ہی اچھا طریقہ تھا کہ یزید کو چاہیے تھا کہ امام حسین جب آ گئے تھے وہاں کربلا تو خود ان کو وہ خود آتا، خود استقبال بھی کرتا اور ان کو حکومت حوالے کرتا۔ لیکن یزید وہ کردار ادا نہیں کر سکا جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا تھا، اور اسی وجہ سے اپنے لیے بھی اس نے بدنامی بول لی اور رہتی دنیا تک بھی اپنے پہ ایک ڈبہ لگا لیا۔ کاش اس کی قسمت میں ہوتا تو اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں نام لکھوا لیتا۔ تو یہ واقعہ کربلا تھا، روایتیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو واقعہ کربلا جس مقصد کے تحت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی، اپنے جو بیٹے، بھانجے، بھتیجے، بھائیوں کی قربانی دی، وہ اسلام کی سربلندی تھی۔ جو اسلام میں سنا یہ ہے کہ بھئی ادھر گراوٹ آ رہی تھی یا ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جو اسلام کے خلاف تھیں، تو اگر یہ قربانی اس کے لیے دی گئی تھی تو اب ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم اسلام پہ یہ عمل کریں۔ اگر یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت بھی تو ان کی مخالفت کریں، ان کا ساتھ نہ دیں۔ ان کا ساتھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یزید والا کام کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کریں گے تو پھر حضرت امام حسین والا بھی کام کر رہے ہیں۔ تو کام تو کر رہے ہیں یزید والے،
اور نام لے رہا ہے امام حسین والا. آج آپ دیکھ لیں سب طرف کہ وہی اسلام کے خلاف جو کچھ اس وقت بھی نہیں ہو رہا تھا وہ اب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ امام حسین کو یاد کرنے والے ہیں. ان کی مخالفت کی باری آتی ہے تو مخالفت نہیں کرتے، پھر یزید کے راستے پہ چلتے ہیں. اور جب یاد کرنے کی باری تو امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو امام حسین نے جس مقصد کے لیے کیا اسی مقصد کے لیے کام کریں نا. جب بھی امام حسین والے ہوں گے نا تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس محرم سے اس بات کو شروع کریں کہ جو اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں ان کو چھوڑیں، خود بھی چھوڑیں، گھر والوں کو بھی چھوڑوائیں، اور جو اسلام کے حق میں باتیں ہیں، اسلام پہ عمل کرنے والے خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کرائیں. اسی طرح امام حسین کا کربلا کا جو مشن تھا، جو آپ کا بیت لینے کا مقصد نہ لینے کا مقصد تھا وہ پورا ہوگا، اور اسی طرح امام حسین کی روح بھی خوش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.